بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ تنہائی دردناک تو ہوتی ہے مگر ان تمام لوگوں سے بہت اچھی ہے جو آپ کو صرف اپنی فرصتوں میں یاد کرتے ہیں۔ میں ایک دن تم سے تمہارے لہجے میں بات کروں گی اور پھر ممکن ہے کہ تم مجھ سے دوبارہ بات نہ کرو۔ اگر تم سورج کی طرح چمکنا چاہتے ہو تو پہلے سورج کی طرح جلنا سیکھو۔ رشتوں کے بازار میں آج کل وہ لوگ ہمیشہ ہی اکیلے پائے جاتے ہیں جو دل اور زبان کے سچے ہوتے ہیں۔ کوشش تو کر رہا ہوں کسی کو خبر نہ ہو، لیکن چہرہ بتا رہا ہے بہت اذیت میں ہوں۔ ہم جن کی عزت کرتے ہیں وہ ہمیں مجبور سمجھتے ہیں اور ہم جن سے بہت پیار کرتے ہیں وہ ہمیں بے وقوف سمجھتے ہیں۔ تکلیف دینے کے بعد جتائی گئی محبت اور نظر انداز کرنے کے بعد دی گئی اہمیت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ زنا کرتے وقت نہ مرد کو عورت کی عمر نظر آتی ہے اور نہ ہی مرد کو عورت کی صورت، لیکن جائز نکاح کے لیے عورت حسین اور کم عمر چاہیے ہوتی ہے۔ چھوٹی مگر گہری بات، جب ناخن بڑھ جاتے ہیں تو ناخن ہی کاٹے جاتے ہیں، انگلیاں نہیں۔ اسی طرح جب کسی رشتے میں غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں تو غلط فہمیاں ختم کرنی چاہیے، رشتہ نہیں۔ دنیا کے لیے آپ ایک آدمی ہیں لیکن آپ اپنی فیملی کے لیے پوری دنیا ہیں۔ پلیز آپ اپنا خیال رکھیں۔ کچھ لوگ اپنی اکڑ کی وجہ سے قیمتی رشتے کھو دیتے ہیں اور کچھ لوگ رشتے بچاتے بچاتے اپنی قدر ہی کھو دیتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ ہماری ذات سب کو ہی پسند آئے۔ ہر انسان میں کچھ خامیاں تو کچھ خوبیاں ہوتی ہیں۔ بس کوشش کریں کہ اپنی زندگی ایسے جیو کہ اپنے رب کو پسند آ جائے۔ نفرتوں کا کوئی علاقہ نہیں ہوتا، یہ محبتوں کی زمین پر قبضہ کرتی ہے۔ ہم لوگوں کی زندگی میں صرف اس وقت تک اہم ہوتے ہیں جب تک ان کو کوئی ہم سے بہتر نہیں مل جاتا۔ جہاں ہم سے بہتر اور دلچسپ لوگ ان کی زندگی میں آتے، ہماری عارضی اہمیت وہیں دم توڑ جاتی ہے۔ سکون کی جھونپڑی پریشانی کے محل سے بہتر ہے۔ زبردستی کسی پر مسلط ہونے سے لاکھ بہتر ہے کہ اپنی ذات کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑے اٹھائیں اور الگ ہو جائیں۔ ہم کسی کے دل میں جھانک نہیں سکتے، یہ جان نہیں سکتے کہ کون ہمارے ساتھ کتنا مخلص ہے، لیکن وقت اور رویے جلد ہی یہ احساس دلا دیتے ہیں۔ حالات چاہے جیسے بھی ہوں، صبر و تحمل سے کام لے اور اپنی زندگی میں اللہ پاک کا شکر ادا کرنے کی عادت اپنائیں۔ تعلقات جلد ٹوٹنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو سمجھتے کم اور پرکھتے زیادہ ہیں۔ میرا بس گھر والوں سے اتنا سا تعلق ہے، وہ نمبر بتاتے ہیں، میں پیسے بھیج دیتا ہوں۔ زندگی میں سادگی اپناؤ، جتنی سادہ تمہاری زندگی ہوگی اتنی پریشانیاں کم ہوں گی۔ دولت سے پہلے اللہ سے سکون مانگ لیا کرو، کیونکہ وہ دولت کسی کام کی نہیں جس میں سکون نہ ہو۔ اپنے اندر پرندے کی طرح عاجزی پیدا کرو جو آسمان کی بلندیوں کو چھو کر بھی گردن جھکا کر رکھتا ہے، اور بے شک عاجزی اللہ کو پسند ہے۔ پرواہ کرنے والے
ڈھونڈ لیں، استعمال کرنے والے تو آپ کو خود ڈھونڈ لیں گے۔ اندھیرا کتنا ہی گہرا اور مضبوط کیوں نہ ہو، روشنی کی ایک چھوٹی سی کرن سے ہار جاتا ہے۔ اپنی امید کے جگنوں کو زندہ رکھے۔ حضرت علی نے فرمایا، جب حق پر رہتے ہوئے تمہاری مخالفت حد سے بڑھنے لگے تو سمجھ لو اللہ تمہیں کوئی مقام دینے والا ہے۔ ہو سکتا ہے تمہارے پاس کچھ نہ ہو بانٹنے کے لیے، مگر شکر کرنے کے لیے تمہارے پاس کوئی چیز لازمی ہوگی۔ ہر کسی کے دل میں اچھی یادیں چھوڑ جاؤ، کیونکہ انسان نہیں رہتا، بس یادیں رہ جاتی ہیں۔ روٹی کھا کر لفظوں والا شکر تو سب کرتے ہیں، اپنی روٹی کسی کے ساتھ بانٹ کر شکر نصیب والے کرتے ہیں۔ اللہ کو لفظوں سے خوش کرنا چھوڑ دیں، عمل پکڑیں۔ سیکھ جاؤ وقت پر کسی کی چاہت کی قدر کرنا، کہیں کوئی تھک نہ جائے تمہیں احساس دلاتے دلاتے۔ دنیا کا سب سے خوبصورت پودا محبت کا ہوتا ہے، جو زمین میں نہیں بلکہ دلوں میں اگتا ہے۔ دوستی دل سے ہو تو وفا بن جاتی ہے، دوستی محبت سے ہو تو پیار بن جاتی ہے، دوستی انجان سے ہو تو پہچان بن جاتی ہے، دوستی اچھے انسان سے ہو تو زندگی بن جاتی ہے۔ کچھ منزلوں کے راستے اللہ ہماری حفاظت کے لیے بدل دیتا ہے۔ خدا ہر پرندے کو رزق دیتا ہے، مگر اس کے گھونسلے میں نہیں ڈالتا۔ رزق حاصل کرنے کے لیے پرندے کو خود کوشش کرنی پڑتی ہے۔ دنیا میں کسی کی کہانی اتفاق سے نہیں لکھی جاتی، اتفاق لا علمی ہے اور اللہ لا علم نہیں ہوتا۔ بہترین دوست وہ لوگ ہوتے ہیں جو تمہاری مشکلات کو اپنی مشکلات بنا لیتے ہیں، تاکہ تمہیں ان سے اکیلا نہ گزرنا پڑے۔ اس عورت سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں جو اپنے رب کو راضی کرنے اور اپنے خاوند کی عزت کے لیے پردہ کرتی ہے۔ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو پھر میرا عذاب بہت شدید ہے۔ مرد جب پہلی بار کسی عورت کے قریب ہوتا ہے تو عورت اس مرد کے الفاظ کو پرکھتی ہے۔ اس کے الفاظ جتنے زیادہ اچھے اور مذہب ہوں گے، وہ اس پر اتنا ہی اچھا اور گہرا اثر کریں گے۔ ان لوگوں کے ساتھ تو گزارا ہو سکتا ہے جن کی طبیعت خراب ہو، مگر ان کے ساتھ نہیں جن کی تربیت خراب ہو۔ دنیا کی ساری چیزیں ٹھوکر لگنے سے ٹوٹ جاتی ہیں، مگر انسان وہ چیز ہے جو ٹھوکر لگنے کے بعد بنتا ہے۔ بندوں کا رب کہتا ہے نکاح کرو، رزق میں اضافہ ہوگا، اور رب کے بندے کہتے ہیں پہلے رزق جمع کرو پھر نکاح کرو۔ کسی رشتے کو کتنی بھی محبت سے باندھا گیا ہو، اگر عزت اور لحاظ چلا جائے تو محبت بھی چلی جاتی ہے۔ گزری ہوئی زندگی کو کبھی یاد نہ کر، تقدیر میں جو نہیں لکھا اس کی فریاد نہ کر، جو ہوگا وہ ہو کر ہی رہے گا، تو کل کی فکر میں آج کی ہنسی برباد نہ کر۔ ایک وقت ایسا بھی آئے گا تم صبر کرتے کرتے اللہ کے اتنے قریب ہو جاؤ گے کہ ابھی دعا دل میں ہوگی اور اللہ پاک کن فرما دے گا۔ جب خلوص ختم ہوتا ہے تو سادگی رخصت ہو جاتی ہے، تب بناوٹ اور سجاوٹ جنم لیتی ہے، اور لوگ تکلفات میں پڑ جاتے ہیں اور اپنے باطن کو پاکیزہ بنانے کی بجائے اپنے ظاہر کو سجانے میں لگ جاتے ہیں۔ زندگی کی جنگ خود لڑنا پڑتی ہے، لوگ صرف مبارکباد دینے یا فاتحہ خوانی کے لیے آتے ہیں۔ پہلے کیریئر بنا لینا چاہیے، پیار تو بعد میں ہوتا رہے گا،
کیونکہ پیار اکثر خالی جیب دے کر پیچھے کے دروازے سے بھاگ جاتا ہے۔ آج کی اہم بات، جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ جو کرتا ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے، وہ کمال کا ایمان رکھتا ہے۔